السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت جب ہم امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں باجماعت، فرض نماز جو ہم ادا کرتے ہیں، تو کیا ہم امام کے پیچھے قرات کریں گے یا نہیں کریں گے، یا کس رکعت میں سورت پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ تو اس مسئلے کا جواب سننے سے پہلے ناظرین کرام، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ دینی معلومات حاصل کر سکیں۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ گزارش ہے کہ یہ ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ جب امام صاحب کے پیچھے ہم نماز ادا کرتے ہیں یا امام صاحب جب نماز پڑھاتے ہیں فرض نماز جماعت کے ساتھ میں، تو امام صاحب جو ہے مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں، عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اور فجر کی 2 رکعتوں میں قرات کو جو ہے بلند آواز سے کرتے ہیں، یعنی کہ زور سے پڑھتے ہیں، ہے نا؟ کون کون سی؟ مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں، عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اور فجر کی پہلی 2 رکعتوں میں، اور ظہر میں اور عصر میں جو ہے امام صاحب خاموشی سے قرات کرتے ہیں۔ تو اگر امام صاحب جو ہے خاموشی سے قرات کریں یا بلند آواز سے قرات کریں یا کوئی سورت پڑھیں، جیسے مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، فجر کی 2 رکعتوں میں بلند آواز سے جو قرات کرتے ہیں، تو اب امام صاحب جو ہے بلند آواز سے قرات تو کرتے ہیں، مگر مقتدی جو ہے جو پیچھے نماز جو ادا کر رہے ہیں، تو اب جو ہے مقتدی کو کوئی سورت پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، نہ سورہ فاتحہ پڑھے نہ کوئی سورت ملائے، ہے نا؟ یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ امام صاحب کی قرات جو ہے مقتدی کی قرات ہے۔ امام صاحب چاہے بلند آواز سے کریں چاہے خاموشی سے پڑھیں، تو اگر امام صاحب جو ہے بلند آواز سے اگر قرات کر رہے ہیں تو ہمیں صرف اور صرف بغور اس کو سننا ہے، خاموشی سے ہمیں کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ ظہر میں اور عصر میں ہلکی آواز سے کرتے ہیں تو ہمیں نیت باندھنے کے بعد میں ثنا پڑھتے ہیں، یعنی کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھ کر ہم نیت باندھ کر کھڑے ہو جائیں خاموشی سے۔ اگر امام صاحب بلند آواز سے قرات اگر کر رہے ہیں تو ہم خاموشی سے اس کو بغور سنیں، اور اگر امام صاحب جیسے ظہر میں اور عصر میں آہستہ آواز سے قرات کرتے ہیں تو ہم امام کے پیچھے خاموشی اختیار کریں، بالکل خاموش کھڑے رہیں۔ مگر یہاں پر ہمارے کچھ اسلامی بھائی جو ہے یہ غلطی کرتے ہیں کہ جیسے امام صاحب بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، جیسے مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں، عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، فجر کی پہلی 2 رکعتوں میں، تو مقتدی جو ہوتے ہیں پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پیچھے قرات کرتے ہیں، تو یہ نہایت غلط طریقہ ہے، اس سے باز آ جائے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، کیونکہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، تو آپ کو بالکل خاموشی سے کھڑا رہنا چاہیے، کیونکہ امام صاحب کے پیچھے ہمیں کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اب امام صاحب جب رکوع میں جائیں تو ہمیں رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، امام صاحب جب سجدے میں جائیں تو ہمیں سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، امام صاحب جب قاعدے میں بیٹھیں تو ہمیں تشہد یعنی کہ تحیات پڑھنا ہے، اور جب چوتھی رکعت میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو چوتھی رکعت میں تحیات بھی پڑھتے ہیں، درود ابراہیم بھی پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ وغیرہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ سارے کام ہمیں کرنا ہے، صرف اور صرف کون سا کام نہیں کرنا ہے؟ امام صاحب چاہے بلند آواز سے قرات کریں چاہے آہستہ آواز سے، یعنی کہ مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں، عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں، فجر کی 2 رکعتوں میں قرات بلند آواز سے کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں بغور سننا ہے، خاموشی سے غور کے ساتھ میں ہمیں اس کو سننا ہے۔ اور اگر امام ظہر میں اور عصر میں جو آہستہ آواز سے قرات کرتے ہیں تو ہمیں اس کو بالکل خاموشی سے امام صاحب کے پیچھے نیت